نیک اعمال۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ نیک اعمال کا حکم اور اس کی ترغیب دی ہے، اور یہ وضاحت بھی فرمائی ہے کہ نیک اعمال ہی دنیا اور آخرت کی فلاح کا راستہ ہے۔ جہاں نیک اعمال کا اہتمام انسان کی کامیابی کی بنیاد ہے، وہاں غموں، پریشانیوں اور دکھوں سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبۃ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون۔ ان اہل القری آمنوا واتقوا فتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن صاحب ایمان ہو، تو ہم یقیناً اسے نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے۔ بہتر زندگی سے مراد دنیا کی زندگی ہے، یعنی دنیا کی زندگی میں بھی اسے خوشی و سکون ملے گا، اور آخرت میں بھی جو اس نے نیک اعمال کیے تھے ان کا اسے اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی مومن آدمی کی نیکی ضائع نہیں کرتا، اسے دنیا میں بھی اس کا بدلہ مل جاتا ہے اور آخرت میں بھی اجر دیا جائے گا، جبکہ کافر کو دنیا میں ہی اس کا بدلہ مل جاتا ہے مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ ایک مومن خوب سمجھتا ہے کہ دنیا مصیبت، دکھ اور پریشانیوں کا گھر ہے، اسے تو حقیقت میں اس وقت آرام و سکون محسوس ہوگا جب وہ دنیا کے مصیبت خانے سے نکل کر آخرت کے آرام خانے کی طرف جائے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا۔ تاجر کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آرام پانے والا یا آرام دینے والا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو سمجھ نہیں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اے ایماندار، نیک عمل کرنے والا بندہ، تو مر کر دنیا کی تکلیف، مصیبت اور غموں سے نجات پا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آرام پاتا ہے، اور بے ایمان، فاسق و فاجر کے مرنے سے دوسرے لوگ شجر، درخت اور چوپائے آرام پاتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی خوشحال اور پرسکون ہو، نیز دکھوں اور پریشانیوں سے نجات ملے، تو ہمیں ہر حال گناہوں سے بچنا ہوگا اور نیک اعمال میں جلدی کرنی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ بَاہِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتْنَةً
قطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيح دينه بعرض من الدنيا، یعنی ان فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے جلد جلد نیک اعمال کر لو جو اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے۔ صبح آدمی ایمان والا ہوگا اور شام کو کافر، شام کو ایمان والا ہوگا اور صبح کافر، اور دینی نفع کی خاطر اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ اس لیے اے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دیکھو غموں اور پریشانیوں سے اگر ہم صبح صحیح معمول میں چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیکیوں کی طرف جلدی کریں۔ نیک اعمال میں سے بے شمار ایسی نیکیاں ہیں جو بظاہر تو ہلکی پھلکی معلوم ہوتی ہے اور جنہیں ہم معمولی سمجھ کر جالا کر دیتے ہیں، حالانکہ قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے۔ کسی چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل کر بہت بڑی اجر و ثواب کا باعث بن سکتی ہے۔ پھر ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی انسان کی معمولی سی نیکی کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دیتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی چل رہا تھا، اسی دوران اسے پیاس لگی، وہ ایک کنویں میں اترا اور اس سے پانی پیا۔ کنویں سے باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے کچرا چاٹ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کو بھی ویسی ہی پیاس لگی ہوگی جیسی مجھے لگی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنا موزہ پانی سے بھرا، پھر اس کو منہ سے پکڑ کر اوپر چڑھایا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ نیکی قبول کی اور اس کو بخش دیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چوپائے میں بھی ہمارے لیے اجر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہر تاجر والے یعنی ہر جاندار میں ثواب ہے، جبکہ اس کے بالمقابل بسا اوقات ایک معمولی سا گناہ بھی کسی انسان کو رحمت الہی سے دور اور مستحق عذاب بنا دیتا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز کسوف پڑھی اور فرمایا کہ دوزخ میرے قریب کی گئی، یہاں تک کہ میں نے کہا کہ اے میرے پروردگار، کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں گا؟ اتنے میں میری نظر ایک عورت پر پڑی۔ میں نے خیال کیا کہ اس کو ایک بلی نوچ رہی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اس عورت نے بلی کو روک رکھا تھا، یہاں تک کہ بھوک کے سبب سے مر گئی۔ سچی بات یہ ہے کہ آج دنیا کی زندگی میں شاید ہمیں نیکیوں کی قدر و قیمت کا صحیح احساس نہیں، لیکن کل قیامت کے دن یہی وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوگی جو ہمارے نام اعمال کو بھر دے گی۔ اس لیے نیک اعمال کر کے اس دنیا کو بھی اچھا بنائیں اور اپنی آخرت کو بھی سکون دے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور خودنودی حاصل ہو۔
یہ بات ذہن و فکر میں بیٹھا لیں کہ نیکی خواہ وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، اگر کر سکتے ہو تو اسے ضرور کریں۔ کیا پتہ وہ اللہ کے لیے یہاں بڑی اور اس کی رضا و خوشنودی کا باعث ہو اور وہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ اسی طرح گناہ کا کام خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا اور معمولی کیوں نہ ہو، اگر اس سے بچ سکتے ہو تو ضرور بچے۔ کیا خبر کہ وہ اللہ کی نگاہ میں بڑا ہو، وہی اس کے غضب کو بھر دے اور انجام کار باعث ہلاکت و بربادی بن جائے۔ موقع کی مناسبت سے چند نیکیوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اسے ضرور کر لیا کریں۔ کسی کام کے کرتے وقت اچھی نیت کرنا، کسی مسلمان کی مدد کرنا، کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، روزانہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا، نماز جنازہ پڑھنا، دینی علم سیکھنا، پہلے سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، دو آدمیوں کے درمیان صلح کر دینا، جماعت میں صف کے لیے کھلا کو پر کر دینا، صلہ رحمی کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، زبان کو قابو میں رکھنا، فرض نماز کے بعد اذکار میں مشغول ہونا، جمعہ کے دن جلدی مسجد جانا، وضو کے بعد دعا پڑھنا، پہلی صف میں دائیں طرف نماز پڑھنا جبکہ صف برابر ہو، اللہ سے دعا کرتے رہنا، ذکر اللہ پر مداومت برتنا، درود شریف پڑھنا روزانہ، خاص طور سے جمعہ کے دن۔ حضرت معقول بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھے، وہ یہ ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ وهو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک قدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے، اور اگر وہ اس دن مر جائے تو اس کا شمار سیدوں میں ہوتا ہے، نیز اگر کوئی شام کو پڑھے تو اسے بھی یہی مرتبہ عطا کیا جائے گا۔